بیمار کی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک بیمار وہ ہے جو وقتی ہوتا ہے اور ایک بیمار وہ ہے جو دائمی ہوتا ہے. دو قسم کا بیمار ہوتا ہے. جو وقتی بیمار ہے کچھ دن کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، تو ایسا بیمار اتنے دیر کے لیے، اتنے دن کے لیے روزہ چھوڑے گا بیماری کی وجہ سے، کیونکہ اسے دوا کھانی پڑتی ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا ہے. تو جب تک بیماری ہے، جب تک پریشانی ہے، بیماری ہے، دوا کھانا ہے، روزہ چھوڑے گا. بیماری سے جب شفا یاب ہو جائے گا بعد میں اتنے روزوں کی وہ قضا کرے گا. یہ بیمار کی ایک قسم کا معاملہ ہے. بیمار کی دوسری قسم ہے کہ وہ دائمی بیمار ہے، علی طول، مہینے سالوں بیمار ہے. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو اس بیمار کا حکم کیا ہے کہ اس کے ہر روزہ کے بدلے ہمیں فدیہ دینا ہے. ایسا بیمار جو دائمی بیمار ہو، ایسے بیمار کی طرف سے کیا دینا ہے؟ فدیہ دینا ہے. اور فدیہ کتنا دینا ہے؟ اس میں بھی کئی سارے سوالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. فدیہ ایک مسکین کا دینا ہے، اور ایک مسکین کا فدیہ جو ہے کھانے کی شکل میں پکا ہوا کھانا دے دیں یا کچا کھانا، جو اب کھانے کی غذا ہوتی ہے وہ دے دیں، چاہے چاول ہو، آٹا ہو، دال ہو. اس طرح کی جو چیزیں، کھانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جس پر زندگی ٹکی ہوئی ہماری، جس کو کھا کے ہم زندہ رہتے ہیں، وہ ہمیں دینا چاہیے. بہت سے لوگ مسالے، مرچ اور نمک، تیل، یہ سب بھی حساب لگاتے ہیں. سب کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایکسٹرا طور پہ دے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فدیہ کے طور پر جو دینا ہے، کیا دینا ہے؟ غلہ میں سے، اناج میں سے، جس کو کھا کے ہم زندگی گزارتے ہیں، چاول، دال، آٹا، ان چیزوں میں سے دینا چاہیے. کتنا دینا چاہیے؟ 1.5 kg تقریباً دینا چاہیے. نصف سا، 1.5 kg کھانا دے رہے ہیں تو ایک وقت کا پکا ہوا کھانا دے دیتے ہیں، کافی ہے. 2 وقت کا بھی اگر دینا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک روزے کا فدیہ پکا ہوا کھانا ایک وقت کا دیں، یا اگر 2 وقت کا بھی دے دیتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. ایک وقت کا دینا کافی ہے. اور سوکھا ہوا غلہ دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں، تو 1.5 kg چاول ہر روزہ کے بدلے دینا کافی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی آدمی کچھ سبزیوں کا انتظام کر دیتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں، ایک مسکین کو کھانا دینا ہے، اگر تم اس سے زیادہ دینا چاہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا اگر تم زیادہ دینا چاہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کم از کم کھانا دے رہے ہیں ایک وقت کا، یا اگر جو ہے سوکھا غلہ دے رہے ہیں، اناج دے رہے ہیں، تو 1.5 kg کے حساب سے دینا ہے. اچھا، رمضان میں ڈیلی دیں، یا جو ہے کچھ دن کے بعد دے دیں، 10 دن کے بعد دے دیں، ہفتے دن کے بعد دے دیں، یا رمضان کے آخر میں اکٹھے دے دیں، یا رمضان کے بعد جتنا جلدی ہو دے دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حسب سہولت دے سکتے ہیں. اور پورے 30 دنوں یا 29 دنوں کا فدیہ ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں اگر محتاج اور مسکین ہے تو، اور مختلف آدمیوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جس کو دے رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ محتاج، مسکین اور ضرورت مند ہو. تو یہ بیمار کی 2 قسمیں ہو گئی. اب اس کے بعد آتے ہیں بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے بارے میں. بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کا مسئلہ بیمار کے، دائمی بیمار کے معاملے میں آتا ہے. دائمی جو بیمار ہوتا ہے اس قسم میں سے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے. کیونکہ بوڑھا مرد بہت ضعیف ہو جائے یا بوڑھی عورت وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ دائمی بیمار کے حکم میں ہیں. تو دائمی بیمار کیا کرتے ہیں؟ ہر روزہ کے بدلے فدیہ دیتے ہیں. لہٰذا انتہائی ضعیف اور بوڑھا آدمی بھی ہر روزہ کے بدلے فدیہ دے گا. ایک روزہ کے بدلے فدیہ ایک مسکین کو فدیہ دے دے. ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو، یا جس کو دینا چاہیں، ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کا فدیہ بنتا ہے. جس کو دینا چاہے اپنی سہولت کے اعتبار سے اور لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے فدیہ تقسیم کر کے دے سکتے ہیں.